ہوں جانتا ہوں تمہیں ایسے لباس پہننے کی عادت نہیں، لیکن تمہیں ماں کی بات کا مان رکھنا چاہیے تھا۔ ابھی ہور اپنی پسند کا لباس بیگ میں رکھ رہی تھی کہ سہا نے غصے کو کنٹرول کرتے دھیرے سے جیسے ہور کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ابھی ہور ناشتے سے فارغ ہوتے روم میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ناز بیگم کے آنے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناز بیگم ہور کو پیار کرتے اس کے لیے لائے دلہن کا جوڑا جو وہ چاہتی تھی کہ وہ ولیمے کی تقریب میں پہنے، اس کو تھما گئی۔ ہور نے جوڑے کو دیکھتے آرام سے ان کو انکار کیا تھا کہ وہ اتنا بھاری ڈریس پہن نہیں سکتی، وہ اپنے لائے ڈریس میں سے میکسی پہن لے گی۔ جیسے ہی ہور نے ناز بیگم سے یہ کہا، سہان جو واش روم میں تھا اس سن کر غصے میں آئے کہ ہور ایسے کیسے اس کی ماں کو انکار کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے وہ ٹاول سے ہاتھ صاف کرتے باہر آتا، ناز بیگم نے اس کو میکسی پہننے کی اجازت دے دی، وہاں سے چلی گئی۔ اسی لیے آتے ہی سہان غصے سے ہور کو بولا، مجھے جب پہننا نہیں تھا تو مان کس بات کا رکھ لیتی، اور ویسے بھی۔ اس سے پہلے سہان درمیان میں بولتا، وہ سپاٹ سے بولتے اس کے سامنے ہوئی، میں یہاں تمہاری زندگی کو بے آرام بنانے کے لیے آئی ہوں، نہ کہ یہ سب بہو جیسی باتیں ماننے آئی ہوں۔ میں وہی کروں گی جو میرا دل بولے گا۔ سمجھے ہور سہان کے غصے سے دیکھنے پر تیزی سے بولتے اس کو خاموش کروا گئی، کوئی بات نہیں، کچھ دن، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیسے رہنا ہے۔ مسز سرحان شاہ وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے دل میں بولتے وہاں سے گیا، ماشاءاللہ دونوں بچیاں کسی بڑی سے کام نہیں لگ رہی۔ ناز بیگم آیت ہور دونوں کو ایک ساتھ ولیمے کے فنکشن کے لیے تیار دیکھ پیار سے بولتی، باری باری دونوں کو پیار کرتے مسکرائی، آیت بیٹا اس جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ناز بیگم آیت کو خوبصورت دلہن کے جوڑے میں تیار دیکھ دھیرے سے بولتی ہور کی طرف گئی تھی، ہماری یہ بڑی بھی بہت سندر لگ رہی ہے۔ وہ ہور کے ماتھے پر بوسہ دیتی وہاں سے گئی تھی، ماشاءاللہ اللہ میری بیٹیوں کو بری نظر سے بچائے۔ اسماء بیگم ہوٹل کے روم میں داخل ہوتے محبت سے دونوں کو دیکھتے دعا دیتے بولی، ہور بیٹا تمہیں وہی کپڑے پہنے تھے جو ناز آپا نے تمہارے لیے چنے تھے۔ اسماء بیگم ہور کو پیار کرتے پاس بیٹھتی دھیرے سے بولی، لیکن ماما مجھے وہ لباس بہت بھاری لگ رہا تھا، کل بھی لہنگا پہنا تھا، اس لیے بس میں نے ان کو کہا۔ ہور آرام سے بولتے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا گئی، ٹھیک ہے میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن بیٹا ناز آپا پیار سے تمہارے لیے لائی تھی، آگے سے ایسا کبھی نہیں کرنا۔ اسماء بیگم نرمی سے بولتے اس کو صاف بولی، اچھا ٹھیک ہے۔ ہور ان کو ایسے بولتے دیکھ محبت سے کہتے گلے لگی۔ آیت جو پاس ہی موجود تھی وہ ان دونوں کو دیکھتے ہلکے سے مسکرا گئی۔ مسکان آیت کا یونی کا نام، یار چل اب ایک سیلفی ہو جائے۔ آج ہی اپنا فون لیتے اپنی ساڑی کے پلو کو شانے پر درست کرتے آیت کی دفاعی، مجھے بھی پک لینی ہے۔ نمی بھی جلدی سے اٹھتے ساتھ ہی، نہیں یار پلیز، تم لوگ ہور کے ساتھ دو یہ سب۔ آیت ان لوگوں کو ایسے اپنے ارد گرد اکٹھا ہوتے دیکھ گھبرائی تھی، کیا آج یار کبھی تو خوشی سے بھی پک لینے دو۔ اب کے حیاتوں میں داخل ہوتے سب کے ساتھ کھڑے ہوتے پک لیتے آیت کے کلپے، چلو میری پیاری بہنوں اب ان دلہنوں کو چھوڑ اور باہر جا کر باقی خود کی پکس لو۔ ابھی عاشی لوگ اور پکس لیتی کہ نمرین کی آواز سن سب خاموشی سے کھڑی ہوئی، تمہیں بھی وہی ڈریس پہننا چاہیے تھا جو ناز تائی جان نے تمہارے لیے لایا تھا، دیکھو آیت کتنی پیاری لگ رہی ہے اس ڈریس میں۔ نمرین ہور کے میکسی کے دوپٹے کو سر پر درست کرتے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہلکے سے مسکرائی، تو آیت نے چونک کر اپنی بہن کی طرف دیکھا، پتہ ہے ابھی مجھے نور آپی سے پتہ چلا کہ یہ دلہن کا جوڑا برہان نے آیت کے لیے خود تیار کروایا تھا، لیکن رسم کے طور پر وہ خالہ کو یہ ڈریس دے گیا کہ وہی اپنے ہاتھوں سے آیت کو دے۔ جیسے ہی نمرین برہان کا نام لیتے بات کی، آیت شاک سے حیران ہوئی، وہ سمجھ گئی کہ برہان نے جان بوجھ کر خود ڈریس نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ دے گا تو انکار کر دوں گی، اس لیے خالہ کے ذریعے میرے لیے لایا ڈریس مجھے پہنا ہی دیا۔ وہ دل میں غصے سے سوتے لال ہوئی تھی کہ وہ ابھی برہان کی پسند کے دلہن کے لباس میں تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ نمرین ابھی مجھے پتہ ہے، جان نے صبح مجھے بتایا تھا، اس لیے تو ہماری آیت اتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ہور خوشی سے مسکراتے آیت کی طرف دیکھتے مسکرائی، لیکن آپ میری فکر نہیں کرو، آپ کو آپ بھی پتہ تو ہے کہ میں ایسا لباس پہنتی ہوں، مجھ سے زیادہ ایسے کپڑے پہنے نہیں جاتے۔ ہور میکسی کو دیکھتے نمرین کے ساتھ باقی سب لڑکیوں کو بھی خوب مسکرا گئی۔ اس کے آنے سے پہلے مجھے چینج کرنا ہوگا، ولیمے کی تقریب ختم ہوتے آیت لوگ گھر میں واپس آ چکے تھے۔
ولیمے کے فوراً بعد ہی آیت اسماء بیگم لوگوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے شاہ ہاؤس پہنچ گئی تھی۔ ولیمے کے لیے ہوٹل میں مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ انتظامات کیے گئے تھے۔ برہان اور سرحان چاہ کر بھی عورتوں والے سر پر ایک بار بھی نہیں آ پائے تھے۔ برہان نے ولیمے کے ختم ہوتے آیت کو میسج کیا تھا کہ وہ امی لوگوں کے ساتھ گھر نہیں جائے گی بلکہ اس کے ساتھ جائے گی۔ آیت نے برہان کا میسج دیکھتے سوچ لیا تھا کہ اس کو کیا کرنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہوگا اس لباس میں، مگر آیت نہیں چاہتی تھی کہ آج بھی برہان اس کو ایسے سجے دلہن کے روپ میں دیکھے۔ اسی لیے وہ شاہ ہاؤس میں داخل ہوتے سیدھے ہی روم میں آتے اپنے کام میں لگی تھی۔ وہ تیزی سے ابھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی پن کو سر سے اتارتے ایک طرف رکھتے جا رہی تھی۔ اف، اتنی سوئیاں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے سے خود کو دیکھتے بڑبڑائی، جبکہ جلدی سے اس کام کو ادھورا چھوڑے وہ اپنے ناک میں پہنی بڑی سی نتلی کو نکالنے کی کوشش میں لگی۔ تبھی روم کا ڈور کھلا تھا اور ویسے ہی ناک کی نتلی کو پکڑے ڈور کی طرف پلٹی تھی، لیکن جیسے ہی سامنے برہان کو دیکھا اپنی کالی سیاہ آنکھوں کو بڑا کر کے ماشاءاللہ مقابل اس کے حسن کو دیکھتے دل سے بولتے اس کی طرف بڑھا۔ آیت اس کے ایسے اچانک روم میں آ جانے سے لڑکھڑائی۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ برہان دھیرے سے قدم لیتے بالکل اس کے سامنے آتے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا ہوا۔ آیت اس کے ایسے قریب کھڑے ہونے سے گھبرائی، جبکہ جلدی سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے وہ جانے کے لیے قدم کو آگے بڑھا گئی۔ میں نے میسج پر کچھ کہا تو اس سے پہلے آیت 2 قدم لیتی آگے جاتی برہان اس کی کلائی پکڑے اس کے قدموں کو روک گیا۔ وہ چونکی تھی اس کے ایسے ہاتھ پکڑنے کا، جبکہ حیرانگی سے اس کو گھورا تھا۔ آیت، میں ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی محبت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تو میری محبت کو سمجھو۔ ابھی وہ کچھ بولتی مقابل اس کو ویسے ہی کلائی سے پکڑتے خود کے قریب کر گیا۔ وہ ساکت سی اس پل اس کو دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیے۔ برہان غور سے اس کو دلہن کے جوڑے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ کریم جامنی کلر کے لہنگے میں اس پل اس کو مدہوش کر رہی تھی۔ برہان اس کی قربت میں کھونا چاہتا تھا، لیکن چاہ کر بھی وہ ایسا اب بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ برہان اس کی کلائی پر مضبوطی کو پکڑتے پیار سے بولا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں آنا تھا۔ وہ غصے سے بولتی اپنی کلائی کو مقابل کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش میں لگی۔ کیوں نہیں آنا تھا؟ آپ کے مقابلے تھوڑے غصے سے پوچھتے، اس کو جھٹکے سے خود کے مزید قریب کرتے اس کی کمر کے گرد حصار بنا گیا۔ وہ مقابل کے اچانک کرنے والے اس عمل سے لڑتی تھی، جبکہ خود کو کسی مچھلی کی مانند تڑپ سے اس کے حصار سے نکالنے کی کوشش میں تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ سرخ ہوتے چہرے سے بولتی غصے سے مقابل کے حصار کو توڑنے کی کوشش میں کامیاب ہوئی۔ آیت کو تو ایسے ہی لگا تھا جیسے کہ وہ خود اس کا حصار توڑ باہر آئی ہو، لیکن برہان نے خود ہی اس کو ایسے ہلکان ہوتے دیکھ اس کی حالت پر رحم کھاتے چھوڑا تھا۔ وہ برہان سے رہائی پاتے ہی 4 قدم دور ہوئی تھی۔ برہان نے غور سے اس کے چہرے کے بدلے رنگ دیکھے تھے۔ آیت، میں کوئی بدتمیزی نہیں کر ہے۔ برہان اس کو ایسے خود سے دور ہوتے دیکھا ایسا سے 2 قدم لیتے اس کے سامنے آیا تھا۔ آیت اس کو ایسے اپنی طرف آتے دیکھ ڈری تھی، جبکہ خوف سے وہ بنا دیکھے پیچھے ہوئی اس سے پہلے کہ وہ اپنے لہنگے میں پھنس کر پیچھے کو گرتی۔ مقابل نے ہوشیاری سے کام لیتے اس کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں بڑھا تھا۔ آیت ایک بار پھر اس کے دل کے قریب ہوئی تھی۔ برہان نے محبت سے بڑے انداز میں اس کو دیکھا تھا، تبھی دونوں کی نظریں ملی تھی۔ برہان کا دل جیسے اپنے محبوب کو سامنے دیکھ بے قابو ہوا تھا۔ وہ اس پل کھونا چاہتا تھا، اس کی باہوں میں خود بڑھتے زندگی کے نئے پل جینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے برہان اس کے نزدیک جاتا، وہ غصے سے اس کو خود سے الگ کرتے دھکا دے گئی۔ دور ہو مجھ سے، وہ خود کی حالت کو درست کرتے غصے سے گرجی، جبکہ تیزی سے قدم لیتے چینجنگ روم کی طرف گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے مجھے دھکا دینے کی؟ اس سے پہلے آج چینجنگ روم کے ڈور کو پار کرتے آگے قدم رکھتے برہان نے تیزی سے قدم لیتے اس کے قدم روکے تھے، جبکہ اس کو بازو سے پکڑتے خود کے بے حد قریب کیا تھا۔ آیت برہان کے اچانک سے ایسے پکڑنے پر ڈری تھی، جبکہ بازو پر مقابل کی گرفت کو دیکھ وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر گئی۔ آیت، میری ایک بات یاد رکھنا، اپنے غصے کو کنٹرول کرتے چباتا بولا، پھر کبھی بھی غلطی سے بھی یہ الفاظ واپس نہیں بولنا۔ برہان
عائد کے دور ہونے والی بات پر آگ بگولا ہوا تھا۔ عائد جو آنکھیں بند کی اپنے آپ کو درد کو برداشت کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، مقابل کی آواز سن کر جیسے سجی کالی سے آنکھوں کو پورا کھول اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اور رہی بات ہمارے رشتے کی تو بتا دوں، آپ کے بہان بولتے اس کے بازو پر گرفت کو نرمی میں تبدیل کر گیا۔ آیت میں چاہتے تم اپنا پورا وقت لو، لیکن مجھے سمجھو، میری محبت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہان دھیرے سے کہتے اس کی بازو کو چھوڑ آگے بڑھا تھا۔ وہ ویسے ہی کھڑی خود کی آنکھوں کو بند کرتے اپنے آپ کو سمجھانے لگی۔ 1 منٹ، یہ کیا پہن لیا تم نے؟ ایسے نیچے جاؤ گے سب کے سامنے؟ سہان اپنے غصے کو جتنا کنٹرول کر رہا تھا اتنا ہی اس کے صبر کو آزما رہی تھی۔ سہان حویلی میں ہونے کی وجہ سے خاموش سا اس کی ہر بدتمیزی کو برداشت کر رہا تھا، لیکن ابھی پانی جیسے سر سے اوپر گزرنے والا ہوا تھا۔ ابھی وہ لوگ ناشتے کے لیے نیچے جاتے، سہان ہور کر پہلے ہی تھا جینز اور شرٹ میں دیکھ چباتے بولا، میں نے ایک بار بھی تمہارے لباس سے کوئی اعتراض کیا کہ مجھے تمہارا ایسے قمیض شلوار پہننا یا 3 پیس سوٹ پہننا بالکل بھی پسند نہیں، تو تم کون ہوتے ہو میرے کپڑوں پر کمنٹ کرنے والے؟ اور اپنے گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح ڈالتے سپاٹ سے بولتی مقابل کے سامنے آئی۔ سہان نے غصے سے بڑے انداز میں اس کو گھورا تھا، وہ تم ابھی کے ابھی یہ کپڑے بدلنے والی ہو۔ سہان اس کو بازو سے پکڑتے چینجنگ روم کی طرف دھکیل گیا۔ تمہاری ہمت کیسے؟ مجھے ایسے ہمت نہ ہی پوچھو تو بہتر ہوگا۔ اس سے پہلے حور اپنی بات کو مکمل کرتے سہان نے غصے سے کہتے مزید اس کو خود کے قریب کیا، اور جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ نیچے جانے سے بہتر تم یہاں سارا دن روم میں بیٹھی رہو۔ سہان ایک بار پھر سے بولتے خود کو خاموش کروا گیا۔ سب کے خود چلتے وہاں سے واک آؤٹ کر کے آیا بڑا مجھے روم میں بٹھانے والا۔ چلو کوئی بات نہیں، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حور سہان کے جاتے ہلکے سے مسکراتے چینج کرنے کے لیے گئی۔ وہ تو پہلے بھی روم سے ایسے باہر جانے والی نہیں تھی۔ حور صرف سہان کو تنگ کرنا چاہتی تھی، جس وجہ سے یہ سب کیا۔ وہ صرف اس کا موڈ خراب کرنا چاہتی تھی، جو وہ کر گئی تھی۔ مجھے جیسے بھی کرتے اس بہان کو اس سے دور رکھنا ہے کہ مجھے اب سے اس کے سب کام کرنے ہوں گے۔ آیت ولیمے کے بعد اگلے دن اپنے گھر چلی گئی تھی کہ وہ اگلے دن واپس آ جائے گی رسم کے بعد، لیکن بہان کی ضد کی وجہ سے آیت کو رات کو ہی بہان کے ساتھ واپس یہاں شاہ ہاؤس میں آنا پڑا۔ وہ غصے سے لال ہوتے خاموشی سے بہان کے ساتھ واپس تو آ گئی تھی، لیکن آیت نے اس سے عہد کیا کہ وہ اس سے نہ ہی کوئی بات کری اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچے گی اور نہ ہی اس کو اپنے قریب آنے دے گی۔ ابھی آیت نیچے لان میں اپنی خالہ کے ساتھ بیٹھی تھی جب ملازم کے ہاتھ بیجے بہان کے پیغام کو کہ روم میں آؤ۔ سن وہ اپنی خالہ سے مسکراتے اجازت لیتے غصے سے لان میں سے ہوتے گھر میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ ابھی وہ کچن کے سامنے آئی تھی کہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ وہ ڈری تھی۔ شبیر جلدی سے اپنے دوپٹے کو نقاب کی طرح چہرے کے آگے کرتے کالی سی آنکھوں کو اٹھاتے اس کو دیکھا تھا۔ جمال شاہ جو راتوں ہی رات یہاں واپس آیا تھا، اپنے سامنے اب بھی اپنی محبت کو کھڑے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بار آیت کو دیکھنا چاہتا تھا، ابھی اس کو اپنے سامنے وہ سمجھ نہیں پایا کہ کیا بولے۔ وعلیکم السلام۔ آیت نے نظریں ادھر ادھر دوڑاتے جواب پاس کیا تھا کہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ ابھی آیت نے ایک قدم آگے کو لیا ہی تھا کہ جمال کے ایسے اچانک راستے میں آگے ہونے پر وہ حیران ہوتی پیچھے ہوئی۔ آیت ابھی جمال کچھ کہتا، برہان جو کب سے سیڑھی پر کھڑے آیت کا انتظار کر رہا تھا، جمال کے ایسے اچانک آیت کے راستے کو روکنے کو دیکھ سپاٹ بلند آواز میں بول دونوں کو اپنی موجودگی کا پتہ دے گیا۔ آیت برہان کو سیڑھی پر کھڑے دیکھ تیزی سے اوپر کی طرف گئی تھی۔ کیا بات کرنی تھی آیت سے؟ ابھی آیت برہان کو سیڑھیوں پر دیکھتے اوپر روم کی طرف گئی تھی کہ برہان بھی سیڑھیوں سے نیچے آتے جمال شاہ کو سوالیہ انداز میں گویا ہوا، چھوڑو، جو بات میں اس سے کرنے والا تھا تم سے بولوں گا تو تمہارا دل لرز جائے گا۔ جمال برہان کو دیکھتے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سپاٹ سا بولتے سٹی روم کی طرف کیا مطلب ہے تمہارا بھی وہ حال میں داخل ہوا ہی تھا کہ برہان غصے سے اس کے پیچھے آتے دو ٹوک بولا، مطلب یہ کہ میں تمہاری بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ جمال نے برہان کے سامنے کھڑے ہوتے اپنی محبت کو عیا کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا ابھی وہ حال میں داخل ہوا ہی تھا کہ برہان غصے سے اس کے پیچھے آتے دو ٹوک بولا، مطلب یہ کہ میں تمہاری بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ جمال نے برہان کے سامنے کھڑے ہوتے اپنی محبت کو عیا کیا۔ کیا بکواس کی؟ تمہاری ہمت کیسے میری بیوی کے بارے میں ایسے سوچنے کی؟ برہان جمال کے منہ سے سنتے آگ کے شعلے کی طرح بھڑکتے اس کو گریبان سے پکڑتے ایک موقع سے رسید کر گیا۔ وہی کہا جو تمہاری بیوی سے
کہنے والا تھا جمال برہان کے ہاتھ کو پکڑتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو ٹوک بولا، یہ مت بولو کہ ابھی تم اور ہم یہاں شاہ ہاؤس میں کھڑے ہیں تماشا کرو گے تو بدنامی بھی تمہاری ہوگی۔ جمال برہان کو غصے میں دیکھ آرام سے بولتے وضاحت دے گیا، جبکہ وہ جھٹکے سے برہان کے ہاتھ سے اپنا گربان چھڑوا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم کسی کے ساتھ زبردستی نکاح کرو گے اور پھر برہان لال کے سامنے اس کو رخصت کروا کر گھر لے آؤ گے تو کسی کو تمہاری اس حرکت کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا؟ ابھی برہان غصے سے اس کو پھر سے پکڑتے مارتا وہ اپنے گال پر پڑے منہ کے نشان کو دیکھ صاحب بولتے برہان کو حیران کر کے، کیا ہوا؟ شاک لگا کہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ جمال برہان کے چہرے پر حیرانگی دیکھ طنزیہ مسکراتے محسوس ہوا۔ مسٹر برہان شاہ، بیسٹ بزنس ٹائکون، اگر تم گیم کھیل سکتے ہو تو میں بھی تمہاری طرح بہت چالاک ہوں۔ کیا لگتا ہے ایسے زبردستی تم نے نکاح کیا تو کوئی گناہ نہیں کیا؟ میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ آئے تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تمہاری زبردستی کی وجہ سے آج وہ یہاں ہے، لیکن افسوس کہ آج بھی اس نے تمہیں اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی۔ جمال نے غلیظ مسکراہٹ کو چہرے پر سجاتے برہان کے غصے کو مزید ہوا دی۔ اس کے بولنے کی دیر تھی، برہان نے غصے سے اس کو گریبان سے پکڑتے دو مکو سے نوازا، مجھے تمہاری اس بکواس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، مگر آج کے بعد میری بیوی کے بارے میں ایسا بولنے کی غلطی واپس نہ کرنا۔ آج تو چھوڑا لیکن اگلی بار جان سے مار دوں گا۔ برہان اس کے ہونٹ ناک سے خون نکلتے دیکھ اس کو دھکا دیتے وہاں سے گیا۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے برہان شاہ، ایک بات تو صاف ہے کہ آج تم سے محبت نہیں کرتی، تم بھی حالی ہو ہماری طرح۔ جمال نے برہان کے جاتے دیکھ دل میں بولتے اپنے ہونٹ کو صاف کیا تھا، کتنے دن کے لیے جا رہی ہو؟ عثمان شاہ، برہان کے والد نے ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کرتے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، ایک ہفتے کے لیے بہت ضروری میٹنگ ہے۔ وہ ڈنر کرتے دو ٹوک بولتے ہوش ہوا۔ برہان اور جمال کے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ جمال واپس فارم ہاؤس چلا گیا تھا اور برہان غصے سے لال ہوتا میر پور چلا گیا تھا۔ وہ جتنا اس کی بولی باتیں دماغ سے نکالنا چاہتا اتنا ہی وہ غصے میں اپنا نقصان کرتا۔ آج وہ 2 دن بعد واپس کر رہا تھا، جب آتے ہی وہ بتا گیا کہ وہ لندن جانے والا ہے 1 ہفتے کے لیے بزنس کے سلسلے میں۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، لے کے جانا کب ہے؟ اب کہ عثمان شاہ نے کہتے درخت کیا، 2 دن بعد جانا میرے ساتھ۔ آیت بھی جاری برہان نے اپنے باپ کو دیکھتے نظریں اٹھاتے بولتے کہا، تبھی آیت کے ہاتھ سے چمچہ نیچے گرا تھا۔ ابھی کوئی اور کچھ بولتا سے پہلے ہی آیت کی حرکت پر ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ساکت سے جلدی سے نیچے سے چمچ اٹھاتے چور سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم اپنے ساتھ آیت کو بھی لے کر جا رہی ہو، حمیدہ بیگم خوشی سے بولتے اپنے بیٹے کو خوش کر گئی۔ ہاں بیٹا، یہ ٹھیک کیا، ایسے تم لوگ گھوماؤ گے تو اچھا رہے گا۔ دیکھو ابھی شادی ہوئی کو وقت کتنا ہوا اور تم پھر سے اپنے کام میں بزی ہو گئے ہو۔ اسما بیگم نے بھی برہان کو دیکھ دیکھا، آیت کو لگا تھا جیسے سب راستے بند ہو گئے ہو، مطلب کام تو بہانہ ہے، بیوی کے ساتھ ہنی مون کے لیے جانے والے ہو۔ ابھی برہان اپنی ماں کو کچھ بولتا کہ برہان کا بڑا بھائی حسن نے بھی صاف گویا تو سب اس کی بات سن مسکرائے۔ ایسا ہی کچھ سمجھ لے برہان نے آیت کے بدلتے چہرے کے رنگ دیکھ دھیرے سے کہتے اس کو مزید پریشانی میں ڈالا۔ ہاں 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 سہان، ویسے میرے بھائی مجھے یہ والی پریشے بہت پسند آئی، کیا مست لڑکی ہے، دیکھ اس نے شادی کے 2 ہفتوں بعد ہی تیری یہ حالت کر دی، سوچ آنے والی زندگی کے کئی سالوں میں کیا کرے گی۔ عادیان کہہ کر لگاتے سہان کے ساتھ ہی بیٹھا سہان جو پہلے ہور کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اس کی باتیں سن غصے سے عادیان کو گھٹتے اٹھتے لان میں ٹہنے لگا۔ ہور نے 2 ہفتوں میں ہی سہان کی زندگی کو تہس نہس کر دیا تھا۔ ہور نے اپنی مرضی کو چلاتے وہی کیا جو اس کا دل کے سہان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ ہر حد سے گزر جاتی۔ جس دن سہان نے ہور کو جینز اور ٹی شرٹ پہننے سے انکار کیا، اس دن تو وہ بہت معصوم سے شکل بناتے قمیض شلوار پہن کر نیچے آ گئے، لیکن اگلے ہی دن ہور نے سہان کو سب کے سامنے شرمندہ کرانے کے لیے جان بوجھ کر حویلی میں آئے مہمانوں کے سامنے ملنگو جیسا لباس جو سچ میں اس کو سب سے الگ ہی بنا گیا۔ سلطان شاہ نے چونک اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا، جبکہ سہان نے بھی شاک سے ہور کی طرف دیکھا تھا، جس نے ہاتھ سے لمبا سا قمیض ساتھ میں بڑا سا پلازو جیسے شلوار پہنے سر پر ہاتھ سے بڑی چادر کو اڑے ایسے آئی تھی جیسے کسی نے گن سر پر رکھتے اس کو ایسے آنے پر مجبور کیا تھا، اور اتنی بھی بری نہیں لگ رہی تھی جتنا سہان کو برا لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی غصے سے
بڑا خود اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ میں یہاں تمہارے دانت دیکھنے نہیں آیا کہ جب تم ہنستے ہو تو کتنے سفید ہیں نظر آتے ہیں۔ مجھے صرف ایک موقع کی تلاش ہے اور صرف انتظار ہے۔ کبھی یہاں سے فارغ ہوتے میں اس پریشے حور شاہ کو اپنے ساتھ لاہور لے کر جاؤں گا۔ جیسے یہاں سے ہم لاہور کے، پھر اس حور کو میں بتاؤں گا کہ سہان شاہ کتنا کچھ کر سکتا ہے۔ اس کو ہر میری بات مانی ہوگا۔ سہانا دھیان کو چپ پر بیٹھے دیکھے کھڑے سے اس کے سامنے جھکتے بات بولا، ہوں تو موقع کا انتظار کر رہا ہے؟ آدیان ہنکارا بڑھتے مقابل کے ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ موقع کا انتظار کیوں کر رہے ہو میرے شیر؟ ہنی مون کے بہانے یا اس کو گھمانے کے لیے ایک ہفتے کے لیے میرپور ہاس لے جا۔ ایسے تم دونوں تنہا بھی ہوگے اور کوئی تیسرا بھی نہیں ہوگا۔ ویسے بھی بہان تو لندن جا رہا ہے اپنی ایک میٹنگ کے لیے، تب تک وہاں تمہیں رہنے کے لیے جانا تو ہوگا۔ آدیان نے یاد آتے ہی ساری وضاحت بھی دے ڈالی۔ کیا آئیڈیا دیا آدیان میرے بھائی؟ سہان کے چہرے پر ایک دم کے لیے، تب تک وہاں تمہیں رہنے کے لیے جانا تو ہوگا۔ آدیان نے یاد آتے ہی ساری وضاحت بھی دے ڈالی۔ کیا آئیڈیا دیا آدیان میرے بھائی؟ سہان کے چہرے پر ایک دم ہوشیاری تھی۔ وہ سوچ چکا تھا اس کو آگے کیا کرنا تھا۔ کاش کہ میں بھی کبھی اپنے شوہر کے ساتھ ایسے کسی خوبصورت ملک میں گھومنے جاؤں۔ پہلے اماد کے ساتھ شادی ہوتے ہی برہان کی شادی کے فوراً بعد ہی لندن چلی گئی، کیونکہ اماد کو وہاں کے آفس کو سنبھالنا تھا۔ کال جیسے آیا تو جانے والی ہے لندن، وہ بھی برہان کے ساتھ۔ میں بتا رہی ہوں یہ میٹنگ تو ایسے ہی بہانہ ہے۔ برہان کا وہ ہماری مسکان کو ہنی مون پر لے کر جا رہا ہے۔ آج ہی اپنے دل کے جذبات بتاتے ہی فوراً سے دوسری بات پائی تھی۔ وہ مسکان کو ہنی مون پر لے کر جائے یا کہیں اور مزے لینے، تجھے کیا؟ تو اپنی پڑھائی کر، کیونکہ تجھے کوئی بھی لندن لے جانے والا نہیں۔ ابھی وہ کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی جب آمنہ جو چپس لاتے چہرے پر براجمان ہوئی۔ آشی کی بات سن اس کو خوابوز سے باہر لاتے اس کا مزہ خراب کر گئی۔ سارا حیا نمی سب ایک ساتھ مسکرائے تھے۔ چڑیل، تجھے کس نے بلایا جو تو ایسے ہی منہ اٹھاتے یہاں چلی گئی؟ اور ویسے بھی مجھے تیری بکواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آشی بھی کسی سے کام نہیں تھی، بولتے ہی آمنہ کو خاموش کروا گئی۔ اچھا تو آیت اپنے شوہر کے ساتھ لندن اور حور میرپور ہاس جا رہی ہے؟ انار حیا کے ساتھ جاتے استفسار کرنے لگی۔ ہاں، حور نے بتایا مجھے کہ آیت لندن جا رہی ہے ہفتے کے لیے برہان کے ساتھ۔ حیا آرام سے بولتے سامنے دیکھ چلنے لگی تو انار بھی خاموش ہوتے آگے بڑھی۔ زر یار، ہماری شادی کب ہوگی؟ علی سب لڑکوں کو اتنا خاموش بیٹھے کلاس میں دیکھ منہ بناتے آہستگی سے پوچھتے سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ جب تیرے گھر والوں کو لگا کہ لڑکا اب کام کرنے لگا ہے، اس کی عمر بھی کافی ہو گئی، تب میرے خیال میں شادی کر ہی دیں گے۔ زر بولتا پہلے ہی حسن نے بولتے اپنے آنے کا پتہ دیا تھا۔ بالکل ٹھیک، اسمار نے کہہ کر لگاتے علی کو غصہ دلا۔ یار جب دیکھو ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہو، کبھی پڑھائی بھی کر لیا کرو۔ ایان شہریار کے ساتھ ان کی محفل سے اٹھتے کھڑے ہوتے کہ سر نے جانے سے پہلے یہ لقمہ دینا بہتر سمجھا۔ میں نے کون سا کوئی گناہ والی بات پوچھی تھی؟ جیسے ایان شہریار اصل کلاس روم سے باہر آئے، علی نے حیرانگی سے سامنے بیٹھے زر حسن اسمار اعظم کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، وہ تجھ سے جلتے ہیں۔ اعظم نے اس کو ایسے ہی خاموش کرانے کے لیے بات بولی۔ اب وہ کیا جانتا تھا کہ یہ بات اس کے گلے پڑ جائے۔ ہاں ابھی علی خاموش ہوا تھا کہ زر لوگوں نے اعظم کی بات سنتے ہی زور زور سے کہہ کے لگاتے علی کا پردہ ہائی کیا تھا۔ یار میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ اعظم علی کو خود کو گھورتے دیکھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ علی کو اپنی طرف اٹھتے آتا دیکھ بھاگا تھا۔ زر سب لوگ بھی پیچھے لپکے تھے کہ مجھے اپنے ساتھ میرپور ہاس کیوں لے کر جانا چاہتا ہے؟ ضرور اس کے دماغ میں کوئی تو خرافات پاک رہی ہے، اس لیے تو نیچے ابھی کتنے دانت نکل رہے تھے۔ وہ جب سے اوپر روم میں آئی تھی سہان کی بولی باتوں کو لے کر سوچ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی حور نیچے صاحب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کر رہی تھی۔ جب سہان نے برہان کے لندن جانے کی بات کا ذکر کیا تو سلطان شاہ نے یاد آتے ہی سہان کو حکم دیا کہ وہ کل ہی میرپور ہاس کے لیے جائے۔ ابھی حور یہ سن ہوش ہوئی تھی کہ کچھ دن سکون ہوگا، پر تبھی سہان نے حور کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی بات کہہ دی، جس سے سلطان شاہ نے اجازت بھی فوراً سے دے دی۔ تب سے سہان کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ کو دیکھ حور کو پریشانی لاحق ہوئی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی خوش ہوں، جتنا خوش ہونا ہو جائے۔ میں کون سا ڈرتی ہوں، نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ بھی ایسے خاموش رہنے والی نہیں۔ اگر سہان کچھ کرے گا تو وہ بھی اس کا جواب خوب دے گی۔ لندن ویلکم میرے شیر۔ ابھی برہان اور آیت ایئرپورٹ سے باہر نکلے ہی تھے
کہ سامنے سے آتے عماد اور ایمان کو دیکھ دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ عماد تجھے بولا تھا کہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میرے بھائی برہان حجر سے عماد کو ملتے پیار سے بولا۔ کیوں ضرورت نہیں تھی، تجھے پتہ بھی ہے میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان کی زندگی سے تو تھوڑا سا وقت نکالتے اپنی زندگی کے چند سکون کے پل جینے کے لیے یہاں چلایا۔ عماد نے آئے سے سلام دعا کرتے برہان کو بولتے آگے قدم بڑھا تھے۔ ہاں سب ٹھیک تھے۔ ایمان تجھے پتہ ہے آج ہی لوگوں کی اتنی بڑی شاپنگ کی لسٹ لائی ہوں۔ آج ایمان سے مل کر خوش ہو چکی تھی کہ انجانے ملک میں برہان کے علاوہ بھی کوئی تھا جس سے وہ بات کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آیت خاموشی سے برہان کے ساتھ لندن چلی آئی تھی کہ وہاں ایمان ہے اور آیت اس کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ لیکن ابھی آیت کو کیا پتہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا، کیا ہو جاتا اگر ایمان لوگوں کے ساتھ ان کے گھر پر رک جاتے۔ آیت برہان کے پیچھے شاہ ہاؤس میں داخل ہوتے غصے سے دل میں بڑبڑائی، جبکہ خوبصورت سے گھر میں داخل ہوتے چاروں اطراف نظریں دوڑائی برہان کے پیچھے ہی سیڑھیوں کی طرف گئی۔ سو یہ ہمارا روم ہے۔ برہان سیڑھی کو عبور کرتے ہی روم میں داخل ہوتے، بیگ کو ایک طرف رکھتے پیچھے پلٹا تھا۔ آج نے روم میں داخل ہوتے غور سے اس کے یہاں والے روم کو دیکھا تھا۔ لندن والے گھر میں اور پاکستان والے گھر میں بہت فرق تھا، لیکن برہان کے روم میں یہاں بہت کچھ الگ تھا، مگر ایک چیز ویسی کی ویسی ہی تھی۔ روم میں پول صاف شفاف پانی جس میں دونوں کا عکس نمایاں تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے چائے لاتا ہوں۔ برہان آیت کو روم کو اتنی غور سے دیکھتے دیکھ آرام سے بولتے روم سے باہر گیا تھا۔ لگتا ہے اس کو پول کچھ زیادہ ہی پسند ہے، جو روم میں بھی اتنا بڑا پول بنایا ہوا ہے۔ آیت برہان کے روم میں پول کو دیکھتے ویسے سامنے بنے دوسرے روم میں داخل ہوئی تو حیرانگی سے اپنی کالی سیاہ بڑی آنکھوں کو اور بڑا کر گئی۔ روم کے اندر ایک اور روم، وہ شاٹ سے ویسے ہی آہستہ سے قدم لیتے بیڈ روم والے روم میں داخل ہوئی۔ روم کچھ یوں تھا کہ سامنے ہی بڑا سا بیڈ موجود تھا، جبکہ اس کے نیچے بھی پانی کا ایک پول بنایا گیا تھا، مگر باہر والے پول کی جگہ اندر والے پر شیشے کا پلاسٹک بہت اچھے ڈیزائن کا لگایا گیا تھا۔ پانی کے اندر خوبصورت سی لائٹ بھی جلتے روم کی چھت پر پانی کا عکس نمایاں کر رہی تھی۔ آیت اتنے خوبصورت روم کو دیکھ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اس کانچ نما شیشے کے اوپر قدم رکھتے بیڈ تک گئی تھی۔ اس روم میں صرف ایک بیڈ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بیڈ کے سامنے والی دیوار پر برہان کی ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی، تو آس پاس برہان کے بزنس کے عبارات بھی پڑے نظر آئے، جبکہ بیڈ کے پیچھے والی دیوار پر ایک خوبصورت سے ہلکے بلو بیڈ کی چادر جس کا پردہ لگا ہوا تھا۔ آئی ہوپ تمہیں ہمارا یہ روم اچھا لگا ہوگا۔ ابھی وہ اس پردے کی طرف جاتے برہان کے بعد سن جلدی سے دوسری طرف ہوتے کھڑی ہوئی۔ برہان ٹے کو بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے پیار سے بولا۔ آیت اس کو ایسے دیکھ حیران ہوئی تھی، کیونکہ جتنا وہ اس کو جانتی تھی وہ تو کبھی بھی کسی کے لیے کوئی کام کرتا ہی نہیں تھا۔ تمہاری چائے بٹرے سے ایک مگ اٹھاتے محبت سے بولا۔ آیت چائے پینا چاہتی تھی، لیکن برہان سے جو نفرت تھی وہ ایک بار پھر آنا کی دیوار کو درمیان میں لائی تھی۔ میں نے آپ سے کب کہا کہ مجھے چائے پینی ہے، جو آپ میرے لیے ایسے چائے لیتے سامنے کھڑے ہو گئے ہو۔ ویسے بھی اگر آپ کو یاد نہیں تو بتا دوں کہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا، جس وجہ سے آج میں یہاں آپ کے ساتھ گھر والوں کے سامنے۔ تو میری مجبوری تھی کہ میں دوسرے روم میں نہیں جا سکتی تھی، مگر یہاں ایسی کوئی مجبوری نہیں، تو آپ اپنے عالی شان روم میں رہیں، میں یہاں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آیت برہان کی آنکھوں میں دیکھتے دو کہتی آگے بڑھی۔ اگر تم اس روم سے باہر کی تو آیت میں ایک سیکنڈ میں ضائع کے بنا تمہیں بتا دوں گا کہ برہان اپنا حق کیسے استعمال کرتا ہے۔ ابھی آیت نے ایک قدم آگے کو لیا تھا کہ برہان آرام سے چائے ویسے ہی لیتے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگا، جب آیت اس کے بعد سن حیرانگی سے واپس مضحکہ سے گھورنے لگی۔ وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ برہان کی بات کا مطلب کیا تھا۔ میری پیاری لائف لائن، جیسے بھی ہو میرے پورے خاندان کے سامنے شادی ہوئی ہے، تم نے گواہوں کے سامنے مجھے نکاح میں قبول کیا، ٹھیک ہے ویسے ہی جیسے میں نے تمہیں اپنے نکاح میں قبول کیا۔ تو جیسی بھی ہو اب یہ بھول جاؤ کہ کیسے کس نے نکاح کیا، صرف اتنا یاد رکھو کہ اب تم صرف میری بیوی ہو۔ جیسی بھی ہو ساری زندگی تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ برہان چائے کا مگ رکھتے ویسے ہی چلتے آیت کے مقابلہ آیا تھا۔ آیت نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا، تمہاری ان سب باتوں کا میرے دوسرے روم میں جانے سے کیا لینا دینا تھا؟ آیت نے بھی
اسی کے انداز میں سینے پر بازو باندھے سپاٹ درخت دیا۔ برہان نے غور سے اس کو دیکھا تھا، وہ اس پل کتنی پیاری لگ رہی تھی، لڑائی کے لیے بالکل تیار تھی، برہان کے دل کو دھڑکا رہی تھی۔ وہی مطلب تھا جو تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں کوئی بھی بدتمیزی کروں تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ چپ چاپ یہاں میرے ساتھ ہو، ورنہ کیا؟ میں یہاں تمہارے ساتھ اس گندی سی بیڈ پر نہ سونے والی ہوں، ورنہ ہی تمہیں میں نے کسی چیز کا حق دیا ہے جو تم ایسے مجھ پر اپنا حق جمانے کی کوشش کر رہے ہو۔ آیت غصے سے برہان کو بولتی اس کی بات سنے بنا ہی روم سے باہر گئی تھی۔ برہان نے غصے سے لال ہوتے اس کو جاتے دیکھا تھا، لیکن خاموش رہنا بہتر سمجھا تھا، کیونکہ ابھی وہ اس کو تنگ کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ لمبے سفر سے آتے برہان کو اس کے آرام کی بہت فکر تھی۔ پڑی چلو، تمہیں میں میر پور کا یہ گاؤں اچھے سے گھماتا ہوں، ایسے تمہاری سیر بھی ہو جائے گی، تم فریش بھی فیل کرو گی۔ سہان اور خور کو میر پور آئے وہ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ سہان نے پوری حویلی کا چکر لگاتے آتے ہی بیٹھی خور کو مخاطب کرتے آفر کہ مجھے کہیں نہیں جانا، تم جاؤ سیر بھی کر لو اور فریش بھی ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں سیر کرنے کی سچ میں ضرورت ہے۔ انہیں لیپ ٹاپ پر عالیہ کی ای میل کو چیک کرتے سہان کی طرف دیکھتے مسکراتے، ایسے ویسے الٹا وار کی طرح جیسے سہان نے ابھی سیر کا نام لیتے اس پر کیا تھا۔ وہ ہیلو، غور سے دیکھو مجھے، سہان چاہوں کیا سمجھ رہی ہو؟ مجھے کوئی سیر کی ضرورت نہیں، الحمدللہ خوبصورت اور نوجوان ہوں۔ سہان اپنے قمیض کے کالر کو فرضی جاتے پہاڑ سے سینے کو چوڑا کیا، جیسے جانے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ یہ بولتے ہاں کیا سچ میں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو مسٹر؟ ہیلو مسٹر سہان شاہ، کبھی اپنے خوابوں سے باہر آتے حقیقت کو دیکھو۔ خور چیئر سے اٹھے سہان کے سامنے آتے اپنی طرف انگلی کرتے اس کو صاف بولی، تم اتنی بھی خوبصورت نہیں کہ ہر لڑکی تم پر مرنے کے لیے تیار ہو جائے، سب نے فالتو کوئی باتوں کو بند کرو، اپنا کام کرو۔ خور سہان کا مذاق بناتے جانے کے لیے آگے بڑھتی اس سے پہلے ہی مقابلہ نے اس کی کمر کو جگڑتے قریب کیا، اور ابھی اس سب کے لیے تیار نہ تھی۔ سہان کے ایسے کرنے سے اچانک سے اس کے بے حد قریب ہوئی تھی۔ پڑی کوئی لڑکی مجھ پر مرے یا نہ مرے، لیکن میری بیوی مجھ پر ایک دن ضرور مرے گی، اور خدا کی قسم مجھے صرف اس دن کا انتظار ہے کہ وہ پل کب آئے گا جب تم سہان اس کو ایسے حصار میں رکھتے مزید قریب کر، اور اس کو ایسے قریب آنے والی لرزی سے اس کا دل جیسے تیز تیز دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ جیسے بھی تھا وہ سہان کی قربت میں کچھ اور ہی نظر آتی تھی۔ جب تم مجھے اپنے دل کا حال بتاؤ گے کہ تم میرے بنا رہ نہیں سکتی، ویسے جیسے باقی لڑکیاں محبت میں بولتی ہیں۔ سہان نے ایک بازو کمر میں ڈال اس کو جگڑے ہوئے تھا، تو دوسرا ہاتھ اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھوتے جیسے اس کی سانسوں کو مسلسل تیز کر رہا تھا۔ صاحب سہان ہور کے اور قریب ہوتے اس کو کھونے پر مجبور کرتا، ملازمہ کی آواز سے سہان نے جڑ سے ہور کو حصہ لاگ کرتے دوری بنائی تھی۔ اس کے ایسے چھوڑنے پر جیسے سکون میں آئی تھی، اس کو دیکھے بنا ہی وہاں سے تیزی سے غائب ہوئی تھی۔ سہان کی نظروں نے دور تک پیچھا کیا تھا، آپ مجھ پر ایسے چیخ نہیں سکتے، وہ بھی ہمارا کزن ہی ہے، کیا ہو گیا اگر میں ان کے ساتھ گھر تک آ گئی؟ ارم مان کو غصے سے دیکھتے سپاٹ ہوئی تھی، وہ اندر سے خوف میں تھی کہ کہیں ابھی لینے کے دینے نہ پڑ جائے، لیکن جو ماں نے ابھی اس کو ایسے بولا تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکی تھی۔ عائد کی شادی کے بعد ہی ارم کی یونٹ شروع ہو چکی تھی۔ ارم اور عائشہ ایک ساتھ یونٹ گئی ہوئی تھی۔ عائشہ یونٹ کے ختم ہوتے اکیڈمی کی طرف چلی گئی، جبکہ ارم کو عادیان، عائد کا سب سے چھوٹا بھائی، اس کے ساتھ گھر جانا تھا، مگر عادیان اسکول سے نکلتے اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے چلا گیا۔ اس وجہ سے ارم کو گھر چھوڑنا تھا، وہ بھول گیا ابھی ارم کسی کو گھر فون کرتی اس سے پہلے اس کو وہاں اپنا کزن نظر آیا جس نے اس کو بولا کہ وہ گھر چھوڑ دے گا۔ ارم بھی حامی بڑھتے اس کے ساتھ چل پڑی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی، ماں جو عادیان کی کلاس لگاتے ارم کو لینے کے لیے جانے والا تھا، سامنے سے اس کو آتے دیکھ غصے میں آیا تھا۔